نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المعارج، سبق نمبر 294، آیت نمبر 1 سے 44 تک، لیسن نمبر 294، آیت نمبر 1 to 44۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں، 224 کلمات ہیں اور 929 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سأل مانگا، سوال کیا، طلب کیا، پوچھا، سائل سوال کرنے والے نے، مانگنے والے نے، بعذاب عذاب کو، واقع جو واقع ہونے والا ہے، مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا۔ سوال کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مانگنا، ٹو آسک فار، اور دوسرے پوچھنا، یعنی کسی سے کوئی کوشچن کرنا یا پھر کسی چیز کا مطالبہ کرنا، کوئی چیز لینا یا مانگنا۔ یہاں پر مطالبے کے معنوں میں یا طلب کرنے کے معنوں میں، مانگنے کے معنوں میں ہے۔ اور سائل ایک سوال کرنے والا، فاعل کے وزن پر۔ کون ہے یہ؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ نضر بن حارث کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے سورۃ الحاقہ سن کر کہا کہ اگر واقعی یہ حق ہے تو پھر ہم پر عذاب آ جائے۔ اس نے عذاب کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب لیا۔ تو سأل سائل بعذاب واقع۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اس مضمون کا دیگر آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے 47، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نضر بن حارث اور ابو جہل کے علاوہ باقی لوگوں کے اندر بھی اسی قسم کی خیالات تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ سورۃ شورى میں آتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر کوئی مانتا یہ سب سچ ہے تو پھر وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر سورۃ الطور میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی وہ عذاب کس پہ واقع ہوگا؟ منکرین پہ۔ لیس لہ دافع، نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، دفاع کرنے والا، یعنی اگر ایک دفعہ وہ عذاب آ گیا تو پھر کوئی اس کو ہٹا نہ سکے گا۔ اس آیت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور اس پر بڑا سا نمبر 2 لگا کر لکھیے، اکٹھا نہ کیجیے۔ بعض نے کہا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے منکرین کے حق میں بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط نازل ہوا تھا، اور پھر وہ کسی بھی طرح سے دور نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے پھر آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ دور ہو، تو آپ کی دعا سے وہ مشکل ان کی آسان ہوئی۔ اور اس قحط کے واقعے کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے واقع ہوگا جس کو کوئی دور نہ کر سکے گا۔ کس کی طرف سے آئے گا وہ عذاب؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو بلند درجوں والا ہے۔ اور پھر جو چیز اللہ کی طرف سے آ جائے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا،
کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے۔ معارج کا لفظ جو ہے یہ معرج کی جمع ہے، معرج سے معراج، اور اس سے پھر معارج اور معاریج یہ سب جمع آتی ہیں۔ اور معرج کیا ہے؟ اسم اعلی، یعنی اوپر چڑھنے کی چیز، اسی لیے پھر اس کا معنی سیڑھی بھی کیا جاتا ہے۔ اور معرج مفعول کے وزن پر ظرف مکان ہو تو کیا معنی ہوگا؟ چڑھنے کی جگہ، بلند جگہ۔ تو ابن مسعود نے اس سے مراد آسمان بھی لیے ہیں، اور پھر بعض نے اس کا معنی درجات بھی لیا ہے، یعنی معراج کا کیا مطلب؟ درجہ۔ کس چیز کا درجہ؟ بعض نے کہا جنت کے مراتب، جنت کے درجے کتنے ہیں؟ 100۔ بعض نے کہا کہ آسمان کے مرتبے اور درجے، کیونکہ آسمان بھی ساتھ ہے نا، تو 1 اور 2 کے درمیان جو فاصلہ ہے، پھر جو فرشتے جاتے ہیں تو ایک کے بعد ایک پہ چڑھتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ اوپر تک نہیں جا سکتے، تو وہ آسمان بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں چڑھنے کی جگہ۔ اور بعض نے کہا کہ وہ درجات جہاں تک پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ایسا مضمون پیچھے پڑا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ تو ذی المعارج درجوں والا، بلندی والا، آسمانوں والا، یعنی سب بلندیاں اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں، اور ان ساری بلندیوں کا اصل مالک بھی وہی ہے، یعنی بلندیوں کا مالک اپنی ذات میں بھی بلند ہے، اور جتنی بھی کوئی بلند چیزیں ہیں ان سب کا بھی اصل مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ ہر بلند سے بلند چیز دراصل کیا ہے؟ اس کے اختیار میں ہے۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، تعرج، عرجہ، عرجہ میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، جھکاؤ اور بلندی، جھکنا اور اٹھنا، یعنی نیچے ہونا، بینڈ ہونا، اور پھر اوپر ہونا۔ عرجہ کہتے ہیں لنگڑا کے چلنے کو، عارج لنگڑے کو کہتے ہیں، عروج بلندی کی طرف جانا۔ تو جب کوئی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو کیسے چڑھتا ہے؟ پہلے جھکنا پڑتا ہے نا، کہیں بھی چڑھنے کے لیے، پہاڑ پہ چڑھیں، کسی بھی چیز پہ چڑھیں، تو پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ نیچے ہوتے ہیں اور پھر اوپر ہوتے ہیں۔ اس عمل کا نام، نیچے ہونے اور اوپر ہونے کا نام کیا ہے؟ عرج ہے۔ اور اوپر جانے کے لیے نیچے ہونا پڑتا ہے۔ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، بلندی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، جو بینڈ ہو جاتا ہے، جس کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ ایک فطرت کا اصول ہے، آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج انک من الصاغرین، تم بڑے بنتے ہو، نکلو یہاں سے، تم سب سے چھوٹے ہو۔ تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور جھکاؤ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح۔ روح سے مراد یا تو جبریل علیہ السلام ہے، اور ان کا ذکر اکثر ملائکہ سے الگ طور پر آتا ہے ان کے خاص مقام کی وجہ سے۔ مثلا اور کہاں سورہ القدر میں کیا آتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ جی ہاں، تو جبریل علیہ السلام کا ذکر اکثر باقی ملائکہ سے ممتاز کر کے الگ طور پر بھی آتا ہے، اور یا پھر روح سے مراد مومنوں کی روحیں لی گئی ہیں، یعنی تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روحیں، کیونکہ مومنوں کی روحیں ایک آسمان کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے پہ اوپر سے اوپر چلتی چلی جاتی، ان کو بلند درجے نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مجرموں کی روحیں وہ کہاں جاتی؟ اسفل سافلین، نیچے۔ تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔
فی یومن ایک دن میں، کان مقدارہ ہے اس کی مقدار یعنی اندازہ، 50,000 سنۃ 50,000 سال، 50 الف ہزار سنۃ سال، یعنی 50,000 سال لگتے ہیں وہاں تک جانے میں۔ اب یہ کون سے سال ہیں یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کیونکہ انسانوں کے سال اور اللہ کے سال فرق ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، وہاں پر 1000 سال کی بات آتی ہے کہ معاملات اس کے حضور پیش ہوتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 1000 سال ہے، اور یہاں پر کیا آتا ہے، ملائکہ اور روحیں اس کی طرف جاتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں قیامت کے دن کی مدت جو ہے وہ بھی 50,000 سال پتہ چلتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا زکوٰۃ والی، جس میں جو زکوٰۃ نہ دے گا وہ 50,000 سال جو قیامت کا دن ہوگا اس میں وہ حسب گناہ اس کو سزا ملتی رہے گی۔ سونا چاندی ہوگا تو وہ تپا کر لگایا جائے گا اور یہ 50,000 سال تک ہوتا رہے گا، اور اگر بھیڑوں بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ اس کو روندیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ طویل حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے آخر میں آتا ہے ہر سزا کے بعد کہ یہ ہوتا رہے گا اس دن جس کی مدت 50,000 سال بر۔ لیکن مومن کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟ فرض نماز کے برابر، یعنی مختصر ہو جائے گا۔ اور وہ جو حدیث ہے اس میں آتا ہے حتی یحکم اللہ بین عبادہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جو یوم کا لفظ ہے نا، اس کا عربی میں اطلاق ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک۔ عربی میں یوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک سن سیٹ سے لے کر دوسرے سن سیٹ تک ایک یوم ہوتا ہے، جس کو ہم 24 گھنٹے کا دن کہتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر ٹائم جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے بھی گھڑیاں ہوتی ہیں، 24 آورلی۔ اب ہمارا یہ جو ایک دن ہے زمین کا 24 گھنٹوں کا ہے، لیکن دیگر پلانٹس پر جو دن ہے ان کی مدت فرق ہے۔ مثلا چاند پر یہ یوم ہمارے حساب سے تقریباً 1 ماہ کا ہے، جب ہمارا 1 مہینہ گزرتا ہے تو چاند پہ 1 دن گزرتا ہے۔ عطارد جو ہے اس پر ہمارے 88 دنوں کے برابر 1 دن ہے۔ اسی طرح دیگر جو پلانٹس ہیں ان میں سے ہر پلانٹ کے اوپر دن کی مدت فرق ہے، ان کا سورج طلوع اور غروب جو ہوتا ہے یا غروب سے اگلے دن کے غروب تک کا فاصلہ جو ہے وہ 24 گھنٹے نہیں ہے، زیادہ ہے۔ تو اب اگر اس سولر سسٹم کے اندر ہی جو پلانٹس ہیں ان میں ایک ایک یوم جو ہے اس کی مدت فرق ہے، تو پھر اللہ کے ہاں جو یوم ہے ان کی مدت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے ہے، جن کو ہم اپنے پیمانوں سے واضح نہیں کر سکتے، یعنی ایسی آیت ہے جس کو ہم اپنے پیمانے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی تو پر فرمایا کیوں بتایا گیا، کیوں اس کا ذکر ہے؟ کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے من اللہ ذی المعارج، بلندیوں کا ذکر ہے پچھلی آیت میں، تو ان بلندیوں کو آخر کسی پیمانے سے تو بتانا ہی تھا نا، کسی طریقے سے تو بتانا تھا۔ تو یہاں پر پھر جو 50 کی بات ہے یہ ایک طرح سے کثرت پہ دلالت کر رہی ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کرو صبر خوبصورت۔ کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بہت اچھی طرح بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ خوبصورت صبر کون سا ہوتا ہے؟ ایسا صبر جس کو کرنے کے بعد جتلایا نہ جائے کہ میں نے بہت صبر کیا ہے تمہارے اس رویے پہ۔ کیسے کیسے جتلایا جاتا ہے صبر؟ چہرے کے تاثرات سے یا انڈائریکٹ گفتگو سے۔ تو صبرن جمیلہ وہ صبر ہوتا ہے کہ جس کو انسان اس طرح پی جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی
ہوا بھی نہیں لگنے دیتا. پنجابی میں ایک محاورہ نا، جب کسی چیز کی بالکل خبر نہ ہونے دی جائے تو کہتے اس نے تو ہوا ہی نہیں لگنے دی. عام طور پر ایسا ہوتا نا، کھانا پکتا ہے، اگر آپ کھانے کا ڈھکن اٹھا کے نہ بھی دیکھیں کیا پک رہا ہے تو وہ جو اس کی بھاپ ہوتی ہے اس سے جو خوشبو پھیلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے چاول پک رہے ہیں، دال پک رہی، گوشت پک رہا ہے، کیا پک رہا ہے، میٹھا پک رہا ہے، نمکین پک رہا ہے. آتی ہے نا، آپ دیکھے بغیر بتا سکتے ہیں کہ کیا پک رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح پکائے کہ وہ خوشبو بھی کسی کو نہ لگے تو اس کے لیے لفظ استعمال. تو یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ پی جانا ہے. اب آپ پی گئے، اب کیا پی تو گئے ہیں، لیکن پینے کے بعد وہ کسی نہ کسی رگ ریشے سے اس کا اثر نکل رہا ہے، ہواڑ نکل رہی ہے، اس کی بھاپ نکل رہی ہے. تو صبرن جمیلہ ایسا صبر ہے کہ جس میں بھاپ نہ نکلے آپ کے اندر سے. فاصبر صبرن جمیلہ، یعنی دوسرے کے طعن و تشنیع کو اور دوسرے کی زیادتیوں کو انسان احسن طریقے سے برداشت کر جائے. یعنی کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو اب یہ ہے کہ آپ اس کا بخار نہ چڑھا لیں، بلکہ دوبارہ اگر اس سے بات کریں تو ایسے بات کریں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی بات ہوئی، لیکن آپ اس کو ظاہر نہ کریں. ایک داعی کے لیے اس اخلاق کی بے حد ضرورت ہوتی ہے کہ مثلا آپ کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو اوفینڈ کر دیتا ہے، اب آپ بھی غصے میں آ جاتے ہیں. کام تو ختم ہو گیا نا، مشن تو وقت سے پہلے مکمل ہو گیا، آگے جانے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، مزید بات بڑھنے کی تو گنجائش ہی نہیں، وہی ختم ہو گیا سب کچھ. تو جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے صبرن جمیلہ، کہ وہ برداشت کرے، کنٹرول کرے، اور اس طرح کنٹرول کرے کہ دوسرے کو ہوا نہ لگنے دے کہ اس کے اندر کیا طوفان ہے. فاصبر صبرن جمیلہ، اور ایسے صبر کا نتیجہ پھر بہت اچھا ہوتا ہے. اس صبر کے ساتھ جب گفتگو کی جائے تو وہ مؤثر ہوتی. لیکن جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہوئے ساتھ اپنا غیظ، غضب، غصہ لہجے میں یا کسی بھی چیز میں ساتھ ساتھ شامل کریں گے تو بات اثر نہیں کرے گی، دوسرا بھاگ جائے گا، دوسری دفعہ آپ کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہے گا. یہ بے حد ضروری. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے. سأل سائل بعذاب واقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بتا رہے ہیں اور لوگ آ کے مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا لے آؤ یہ عذاب. اب یہ ذرا سا سوچئے کہ آپ نے کسی کو سورۃ الحاقہ سنائی اور اس مجلس میں سے کسی نے اٹھ کے آپ کو ایسا ہی کوئی کمنٹ پاس کر دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ اس کی ٹریننگ ہے. فاصبر صبرن جمیلہ. گویا آپ نے سنا ہی نہیں، گویا مائنڈ نہیں کیا. کہاں یہ کہ آپ وہاں بحث شروع کر دیں اور آیت لالا کے ثابت کرنے لگ جائیں کہ ایک حدیث میں یوں بھی لکھا ہے، ایک میں یوں. اگنور. جب ایک شخص نے سمجھا ہی کچھ نہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اس کو آپ اور کیا بتائیں گے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانا، اب آپ کی دلیلیں سن کے وہ کیا مان جائے گا؟ آپ کا فرض پورا ہو چکا. فاصبر صبرن جمیلہ. اسی طرح اگر اس کا معنی پچھلی آیت کا سأل سائل سے آپ کی بددعا لی جائے تو اس صورت میں بھی فاصبر صبرن جمیلہ. انسان جب ایک بات کر دے تو اس کے نتائج کے لیے پھر انتظار کرے، کیونکہ صبر میں برداشت بھی ہے اور انتظار بھی ہے. فاصبر صبرن جمیلہ. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس کو دور دیکھتے ہیں. کس کو؟ عذاب کو یا قیامت کے آنے کو. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے نزدیک یہ زندگی اور یہ مدت بڑی طویل مدت ہے، پہاڑ جیسی زندگی بولتے ہیں اس کو. لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. جہاں وہ 50,000 سال کی بات ہوئی، اگر ہم اس کو آخرت کے معنوں میں لے کے 50,000 سال کا دن ہے وہ، تو اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری مدت اب تک کی کتنی؟ کیا بتاتے ہیں سائنٹسٹ؟ کتنے گزری؟ چند ہزار سال. اور جو نون ہسٹری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک 4,000 سال جاتے، آدم علیہ السلام تک زیادہ زیادہ 6,000 سال، اس سے آگے نہیں جاتی. 7,000 سال بس. اگر آج آدم بھی زندہ ہوں تو بھی وہ عمر کچھ نہیں آخرت کے اس ایک دن کے مقابلے میں، کہ جس سے صحیح مسلم کی حدیث میں
50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا. وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو پھر انہم یرونہ بعیدا، یہ ہزاروں سال بھی گزرے تو قیامت کا آنا کیا ہے؟ قریباً، کیونکہ وہ دن بہت طویل ہے، وہ مشقت کا دن. یوم تکون السماء کالمہل، یوم جس دن تکون السماء ہو جائے گا آسمان، کیسا؟ کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح. سورۃ الکہف میں بھی مہل کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. کالمہل یشوی الوجوہ، پگھلے ہوئے تانبے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سرخی مائل. تیل کی تلچھٹ بھی جو پیچھے رہ جاتی ہے جب آپ آئل میں شروع میں کچھ فرائی کرتے ہیں تو کرتے کرتے جو بالکل نیچے بچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ براؤنش پنکش سا رنگ رہ جاتا ہے. سورۃ الرحمن میں کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. ٹھیک ہے، تو وردہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ وہ بھی سرخ ہوتا ہے. تو مہل کا رنگ بھی سرخی مائل ہے اور وردہ بھی سرخی مائل ہے. اور آسمان کے پھٹنے کا ذکر بھی ہے، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، آسمان پھٹے گا اور فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے. تو سورۃ الرحمن میں بھی آسمان کے پھٹنے کا ذکر آتا ہے، اور پھٹنے کے بعد اس کے رنگ کا ذکر بھی ہے کہ وہ ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے پھول کے ٹکڑے ہوتے ہیں. وردہ گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی بکھری ہوئی پنکھڑیاں سی اور سرخ رنگ کا. یوم تکون السماء کالمہل، یعنی وہ دن کو معمولی دن نہیں، اس دن آسمان کا بھی حال بدل جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یعنی اتنی بڑی آفت ہے جو آسمان پر بھی اثر انداز ہو جائے گی اور اس کا رنگ بدل دے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح. عہن کہتے ہیں دھنکی ہوئی رنگین روئی. رنگین کا لفظ کیوں آ جاتا ہے بیچ میں؟ کیونکہ اب بھی پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں. سورۃ فاطر میں آتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. کچھ پہاڑ کیسے ہیں؟ سفید ہیں، سنگ مرمر. کچھ سرخ ہیں، کتنے مرمر کے رنگ ہیں. کچھ سیاہ کالے ہیں. اب قیامت کے دن جب یہ غبار بن کے اٹھیں گے تو وہ غبار بھی کس کس رنگ کا ہوگا؟ جس رنگ کے پہاڑ ہوں گے. ان کا دھواں بھی ویسے ہی اٹھے گا، ان کی ریت بھی ویسے ہی ابھرے گی. تو وہ بھربھرے ہو کر اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی. کبھی دیکھی کسی نے دھنکی ہوئی تازہ روئی جو جلاہا دھنک رہا ہوتا ہے، مشین سے نکلتی، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر لانے تک تو پھر تھوڑی سی کٹھی ہو جاتی ہے. تو بالکل فریش روئی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اسپنج، تو اس کوئی مقابلہ نہیں کرتا اس کا، بہت سافٹ ہوتی. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. 9/11 پہ جو دھواں اٹھ رہا تھا تو وہ دھواں کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے سیاہی مائل بھی ہوتا ہے اور جیسے ابال سا ہوتا ہے اس میں، اور ایک جیسے روئی کی طرح وہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز اڑ رہی ہے باقاعدہ. بہت تھک ہوتا ہے وہ دھواں. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. وہ دن ایسا ہے کہ نہ پوچھے گا کوئی حمیم کسی حمیم کو. حمیم کا لفظ ہم سے، حامیم میم سے، حما کہتے ہیں بخار کو، اور حمیم فعیل کے وزن پر بہت زیادہ گرم. مراد اس سے دوست ہے، وہ دوست جو دوسرے دوست کی حمایت میں، محبت میں بہت گرمی دکھائے. یعنی بہت گہرے دوست کے لیے لفظ آتا ہے. لیکن قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. کوئی حمیم کسی حمیم کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کا نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے. کیوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور ایسا نہیں کہ وہ کہیں غائب ہو جائیں گے تو اس لیے بھول جائیں گے کہ اچھا وہ کوئی دوست بھی ہوتا تھا. یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے جائیں گے.
یبصر، بصرہ کہتے ہیں اس طرح دکھانا کہ دوسرا پہچان جائے. کون سا باب ہے؟ تفعیل. یبصرونہم، ان کو دکھائے جائیں گے وہ جا رہے ہیں تمہارے دوست، لیکن وہ مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں کہ اچھا میرا کوئی دوست بھی تھا. اور یہ کن کا حال ہے؟ مجرموں کا. جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہاں جو ایمان پر نہ ہو، مجرم ہو، انہیں اپنے دوست بھول جائیں گے. جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے وہ تو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. اوور آل بھی ان کا میدان حشر میں حال بہت اچھا ہوگا. یود المجرم، مجرم خواہش کرے گا، چاہے گا کیا؟ لو یفتدی، کاش فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ببنیہ، اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان مصیبت آنے پر اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ مثلا دور ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی بھولے وہ تیرک اپنی اپنی زندگی میں تھے، لیکن خدا نہ خواستہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو خواہ کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ بیٹھا ہو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور حد الوسع مدد کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ وصاحبتہ واخیہ، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا بلکہ الٹا اس کو آگے پیش کرے گا، اسے پکڑ لو میری جگہ. کس قدر خود غرضی کا دن ہوگا نا. دنیا میں تو انسان کیا کرتا ہے، ایسی دعائیں بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میری اولاد کو دے دے. محبت میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ساری محبتوں کو نفرتوں میں بدل دے گا، دشمنی میں بدل دے گا، عداوت میں بدل دے گا، سوائے اس کے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. آج آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا پکڑا جائے کسی مشکل میں تو لوگ پوری پوری زندگی کی کمائی دے کر چھڑانا چاہیں گے، یا نہیں کہ گھر بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے، کچھ بھی نہیں رکھیں گے کہ بچہ چھوٹ جائے کسی طرح. لیکن وہاں اتنا شدید عذاب ہوگا کہ انسان کہے گا مجھے بچا لیا جائے، بے شک میرا بچہ پکڑ لے. وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، فصیلہ کہتے ہیں ایک دادا کی اولاد، تؤویہ جو اس کو پناہ دیتا تھا مشکل وقت میں، اس کو بھی پکڑ، اس کو بھی جھونکے گا، ان کو بھی لے لیں. اور پھر ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے پکڑ لیے جائیں میری جگہ فدیے میں. زمین میں کون کون ہے؟ جن ہیں، انس ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، شیر، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، جو کچھ بھی اس دنیا میں اس زمین پر، وہ سب لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. ثم ینجیہ، پھر وہ بچا لے اس کو. لیکن کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیے میں آنا بھی نہیں چاہے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار بھی نہیں چھڑائے گا، اور ویسے بھی رشتے سارے ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، رشتہ داریاں ویسے ختم ہو جائیں گی. سورۃ لقمان میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، کوئی باپ بچوں کو اور بچے باپ کو کام نہ آ سکیں گے. اس کے برعکس کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. دنیا میں انسانوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، خاص طور پر ایموشنلی. کوئی غم ہو، کوئی رنج ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، تو انسان کیا چاہتا ہے؟ سب مجھے پوچھیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فوت ہو جائے کسی کا تو سارے افسوس کرتے ہیں اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ اس کا غم ہلکا ہو، اور وہ بھی آس پاس لوگوں کو دیکھ کے ان سے شیئر کر کے ہلکا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت جو ہے وہ اس کے دکھ تکلیف کو کم کرتی. تو قیامت کا دن تو بہت ہی بڑی مصیبت کا دن ہے. اس دن میں انسان کیا چاہے گا کہ اس کے دوست، عزیز، پیارے، بچے، بیوی، اولاد، ماں باپ، خاندان، برادری، وہ اس کا ساتھ دے، اس کے پاس آئیں. لیکن کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی مصیبت اور تکلیف تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن یہ سارے پیاروں کا چھٹ جانا اور سب کا بے وفا ہو جانا، یہ اور شدید غم ہوگا. گویا جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جذباتی اور روحانی صدمے جو ہوں گے وہ بھی انسان کے لیے بڑے جانکاہ ہوں گے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبصرون، وہ سامنے دکھائے جا رہے ہوں گے ان کو. یہ دیکھو، یہ گیا تمہارا بھائی، یہ تمہارا باپ، یہ تمہارا بیٹا، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے دوست، یہ سب جا رہے ہیں. دیکھو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. دنیا میں اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی پوچھے تو کتنے عرصے تک وہ غم دکھ رہتا ہے؟ کبھی نہیں بھولتا اس نے مجھے پوچھا نہیں تھا. قیامت کے دن بھی کوئی نہیں پوچھے گا. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے حالات سے کیوں گزارتا ہے؟ ہم سب پہ ایسے حالات گزرتے ہیں کہ جب ہم بعض اوقات بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں نہیں کہ کسی کو قصور ہوتا، حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات کوئی قریب بھی ہو تو اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، پوچھ ہی نہیں سکتا، کام ہی نہیں آ سکتا، مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں بھی ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک اپنے کاموں میں بھاگ رہا ہے، کون کس کو پوچھے. اور یہاں کی سوسائٹی میں تو یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ بیمار ہیں تو آپ اکیلے ہیں، آپ کو مر گیا تو آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ بھی ہے، آپ اکیلے ہیں. تو قیامت کے دن سب کے ہوتے ہوئے انسان اکیلا ہوگا، اکیلا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ. جو بھی تمہیں ملا تھا سب پیچھے ہی رہ گیا، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور یہی رشتے ہیں جن کی خوشیوں کی خاطر انسان اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے. ان کو خوش کرتے کرتے، ان کا ساتھ دیتے دیتے، ان کے دین، ان کے طریقے، ان کی پسند و ناپسند دیکھتے دیکھتے اللہ کی پسند اور رضا بھول جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے دوستوں کا ذکر ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کیونکہ عام طور پر دوستوں سے انسان توقعات زیادہ رکھتا ہے. کوئی دنیا میں بھی غم تکلیف ہوتا ہے نا تو بعض اوقات ماں باپ سے بھی بعد میں شیئر کرتا ہے، دوستوں سے پہلے کرتا ہے. اور ویسے بھی جذباتی تعلقات میں ہمارا تعلق دوستوں سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت رشتہ داروں کے. تو جس کو ہم جتنا زیادہ قریب سمجھتے ہیں، جس کے اوپر ہم جتنا زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ اتنا ہی پہلے دور جائے گا. وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہو کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. ایک لوہے کے پنجرے میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو ڈالا گیا اور اس کو آہستہ آہستہ ہیٹ اپ کیا گیا. جو ہی اس کو گرم کیا گیا تو سب سے پہلے بندریا نے بچے کو اٹھا لیا کہ اس کو کچھ نہ ہو. اور جب وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوا تو بچہ نیچے رکھ کے خود اس پہ کھڑی ہوگی. یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن جب مصیبت ہاتھ سے بڑھنے لگتی ہے تو انسان ان کو پیش کر دیتا ہے. اور انسان ان سب کو کیوں پیش کرے گا؟ ثم ینجیہ، کہ وہ بچا لے اس کو. کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا.
انہا لظا، بے شک وہ تو ایک بھڑکتا شعلہ ہے. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو بھڑکتی آگ سے ڈراتا ہوں. لظا کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس میں کوئی دھواں نہ ہو، پیور آگ، سخت قسم کی بھڑکتی آگ، تیز شعلہ. اور وہ شعلہ کیسا ہوگا، وہ فلیم کیسا ہوگا؟ نزاعۃ للشویٰ، جو کھینچ لائے گا کھال کو، کھال ادھیڑ دے گا. نزاع کا لفظ جو ہے نزاع سے ہے، اور نزع کا وقت بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا. تو نزاع جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شدت سے کھینچنے والا. یعنی آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کھال ادھیڑنے کے لیے، کھال کھینچ کے ساتھ آ جائے گی. شوا کا ایک معنی اطراف بدن بھی کیا گیا، ہاتھ اور پاؤں. شوات ان کی جمع، جیسے نوات کی جمع نوا، فالق الحب والنوا، تو اسی طرح شوات ان کی جمع شوا. یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں ہاتھ اور پاؤں کی شکل میں، وہ ان کو کھا جائے گا. یعنی وہ شعلہ جب انسان کے اوپر آئے گا تو انگلیاں جلا کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لے جائے گا. نزاعۃ للشویٰ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کلیجہ ہے، کلیجہ کھینچ لے گا، یعنی انسان کو اندر تک پکڑ لے گا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی، دلوں کو پکڑ لے گی. تو یہاں کیا ہے؟ نزاعۃ للشویٰ، کھال ادھیڑ دے گی. ابن عباس کہتے ہیں پٹھوں کو کھینچ لینے والی، یعنی جسم کے اندر تک جا کے ڈیمیج کر دے گی. تدعو، بلائے گی، دعوت دے گی. کس کو؟ من ادبرا، جس نے پیٹھ پھیری. کس سے؟ حق سے. وتولا، اور منہ موڑا. قیامت کے دن ہر اس شخص کو پیچھے سے آوازیں دے گی یہ آگ. بھڑکتے شعلے پیچھے سے آواز دیں گے کہ ادھر آؤ، کہاں جاتے ہو، بھاگ نہیں سکتے. آگ کا بھی ایک شور ہوتا ہے نا. تو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری، اس کو جا کے پکڑ لے گی، خود ہی پیچھے سے پکڑ لے گی. یعنی گویا مجرموں کو خوب پہچانتی ہوگی. وجمع فاوعى، وجمع، اور اس نے جمع کیا، کیا؟ مال. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی دوسروں پہ خرچ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ہی سمیٹ کے رکھا. الذی جمع مالا وعددہ. اور اوعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایعاء کس کو کہتے ہیں؟ تھیلی میں کوئی چیز ڈال کے اوپر سے منہ بند کر دینا، کوئی چیز برتن میں ڈال کے سمیٹ کے رکھ دینا. جس نے مال جمع کیا اور اس کو سمیٹ کے رکھا. بینک کا لاکر آپ نے دیکھا ہوگا، کس طرح بند کرتے ہیں اس کو؟ 2 چابیاں، ڈبل لاک، ڈبل ڈور، اور پھر ایک اور ڈور، پھر اس کے بعد ایک اور ڈور. وجمع فاوعى، ساری زندگی سامان رکھے رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی اس میں سے خرچ نہیں کیا، صرف سمیٹا اور بند کر دیا منہ. یعنی ایک ہے جمع کرنا، اور جمع کے بعد اس کو ایسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا کہ پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ نہ نکلے. وجمع فاوعى ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حریص. اصل میں ہلوع جو ہے یہ لفظ بہت وسیع لفظ ہے، ایک لفظ میں نہیں ترجمہ ہو سکتا اس کا. ہلوع کا ایک معنی ہوتا ہے بے حوصلہ، بے قرار، بے صبرہ، جلدی غصے میں آنے، جلدی غم میں آنے والا. قلیل الصبر، تنگ دل، جسے کہتے ہیں نا وکان الانسان عجولا، جلد باز. تو اس میں جلد بازی بھی ہے، بخل بھی ہے، تنگ دلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے. جسے کہتے ہیں نا چلبلا سا انسان جو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے حوصلہ ہو جائے، چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا ری ایکشن.
اور دل کا اتنا تنگ کہ کسی کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو دل نہ چاہے، سب کچھ صرف اپنے لیے سمیٹ کے رکھے، دوسروں کو دے تو ردی بیکار، الا ان تغمضوا فیہ، جسے خود نہ استعمال کرنا چاہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اور یہ تنگی تو انسان کے دل کے اندر ہے ہی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تزکیہ اسی چیز کا نام ہے کہ پھر انسان اپنے ایسی ہی بے قراریوں کو اور ایسی ہی بد اخلاقیوں کو درست کرے، اور وہ ایمان کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ دلوں میں وسعت لاتا ہے۔ جو شخص اپنا اجر اللہ پہ رکھتا ہے اللہ اس کو تھام لیتا ہے، لیکن جو شخص بے صبرہ ہو، تنگ دل ہو، تو ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شور ہنگامہ مچا دیتا ہے، جلد گھبرا اٹھتا ہے، یعنی کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی توکل نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ذرا سی مشکل آئی اور آپے سے باہر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر یعنی مال ملتا ہے یا کوئی بھلائی ملتی ہے، منوعا فاعول کے وزن پر، اس کو روکنے والا ہوتا ہے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا، کسی کو اس میں حصہ نہیں دیتا۔ منوع کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ منع کرنے والا، کسی کو کچھ نہ دینے والا، خیر روک لینے والا۔ اور بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی فطرت میں رکھ دی گئی، اور کیوں رکھ دی گئی ہیں؟ امتحان کے لیے، اور جو ان پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہی دراصل کامیاب ہوتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، مال کی حرص اور زندگی کی حرص، یہ دو چیزیں اس کی اور بڑھنے لگتی ہیں۔ ایک اور متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ آدمی کو اگر مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تب بھی وہ تیسری کا خاصدار ہوتا ہے۔ آدمی کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی مر کے قبر ہی جا کے اس کا علاج کرتی، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ جو نمبر 1 حق کا انکار کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، کوئی خیر کی بات نہ سنے، اور اس کی ساری توجہ کس پر ہو؟ ساری محنت کوشش مال جمع کرنے پر، اور صرف جمع نہیں کرے بلکہ اس کو بند کر کر کے رکھے، ایسا سمیٹ کے رکھے کہ بس اس میں کسی اور کا حصہ نہ چھوڑے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اب یہاں ایک عمومی طور پر انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ایک طرف ہلوع ہے، پھر جزوع ہے، پھر منوع ہے، انتہائی بد اخلاقی کی 3 صفات۔ ہاں، ان خرابیوں سے کون نکل سکتا ہے؟ الا المصلین، مسلین، مسلی کی جمع، نماز پڑھنے والے۔ مسلین جو ہیں وہ ان عیبوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے، نماز ذریعہ ہے انسان کو اخلاقی عیبوں سے بھی پاک کرنے کا، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق اور عبادات ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب پیچھے ساری اخلاقی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا علاج کس میں بتایا گیا؟ عبادت میں۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، اس کو ہم بس منزل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ مثلا جیسے گاڑی کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے نا، تو اب فیول بھروا کے آپ اس کو کھڑا کر دیں تو اسے تو نہیں کام چلے گا۔ کیوں بھرتے ہیں فیول اس میں؟ تاکہ گاڑی چلے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ذکر اذکار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ گاڑی چلے، نیکی کے راستے میں دوڑے۔ یہ فیول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دس از اینڈ آف دا ورلڈ، بس اب یہ کر لیا تو اس کے بعد بیٹھ گئے آرام کیا، نہیں، یہ ذریعہ ہے اصلاح کا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حضور جب انسان حاضر ہوتا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو الا المصلین، نماز انسان کو بار بار اللہ کے حضور حاضری کا سبق یاد دلاتی، زندگی کی بے ثباتی کا یقین دلاتی۔
الذین، لیکن یہ کون سے نمازی ہیں جن کے اندر سے خرابیاں دور ہو سکتی ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں. دائمون کس کی جمع ہے؟ دائم کی. اور دائم کا لفظ کس سے ہے؟ دوام سے. اور دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. اور دوام کا ایک معنی سکون بھی ہوتا ہے، سکون. الماء الدائم کون سا پانی ہوتا ہے؟ ٹھہرا پانی، کھڑا پانی. کھڑا پانی جو ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا، وہ پانی جو بہتا رہے، اگر اس میں کچھ نجاست وغیرہ گر بھی جائے تو وہ اس کو چلتے رہنے کی وجہ سے پاک کر دیتے. تو کھڑا پانی کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کنویں کا پانی ایک جگہ ایک خاص باؤنڈری کے اندر ہے. تو الماء الدائم کہتے ہیں ٹھہرے پانی کو. یعنی ان نمازیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، سکوت، قنوت، خشوع، خضوع. یعنی ان کی نمازیں خشوع والی نمازیں ہوتی ہیں، نمازوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان بس حرکت ہی کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سٹیپ. اور ایک نماز ایسی ہے جس میں ٹھہراؤ ہے. تو ان کی نمازوں میں کیا ہے؟ ٹھہراؤ ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. اس سے ملتی جلتی آیت کہاں ہے؟ سورۃ المومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. تو یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ اخلاقی خرابیوں سے کون باہر آ سکتا ہے؟ جس کی نماز ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، خشوع والی ہوتی ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، ریگولیرٹی ہوتی ہے، اور وہ صحیح طور پر ادا بھی کی جاتی. صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی قیام ہے تو اس میں ہلنا نہیں چاہیے. اچھا، بعض لوگ جیسے اچھے امام کے پیچھے پڑھ نماز تو ساتھ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، آٹومیٹکلی پتہ ہی نہیں چلتا تو جھومنے لگتے ہیں. تو اس وقت خود کو روکنا چاہیے کیونکہ نماز میں جھومنا منع ہے. اسی طرح اگر رکوع میں گئے ہیں تو سٹل ساکت ہو جائیں. اور یہ سکوت صرف ان اعضاء کا نہیں جو آپ کے بس میں ہیں، ان کا بھی جو آپ کے بس میں نہیں ہے. جیسے نگاہیں، ہاتھ پاؤں کی حرکت سے نگاہوں کی حرکت زیادہ آسان ہوتی ہے، ادھر ادھر گھوم جاتی ہے نگاہیں انسان کی. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھتے. دائمون کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. نماز میں آنکھیں نہیں پھیرتے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے لومڑی کی طرح. یہ حدیث میں آتا ہے لومڑی کی مثال. اور وہ حدیث آپ نے نماز نبی میں پڑھی تھی جو بہت سکیری ہے کہ بندہ جب تک نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی برابر اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب بندہ نماز میں ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ بچے جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم یہ باتیں ان کو نہیں بتاتے، اور بعض لوگ ساری ساری زندگی نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. اور خاص طور پر گھر پہ مائیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا دھیان تو چاروں طرف ہوتا ہے، اور بچے کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور بچے انہیں کو نماز پڑھتے دیکھتے ان کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں ایک جگہ دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ نماز میں نگاہیں گھماتے رہتے ہیں ادھر ادھر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بے حد ضروری چیز ہے کہ ابتدا میں نہ صرف یہ کہ نماز ادا کیجیے بلکہ اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان کا بھی پورا دھیان رکھا جائے، پوری طرح اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور کوئی ہماری زندگی پہ ان کا اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس طرح نہیں پڑھی گئی جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو دائمون میں دو معنی، ایک ہے پابندی اور دوسرے ہے سکوت، یعنی ایک حالت. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں حق ہے معلوم. معلوم حق ہے، نون حق ہے. مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور نظر، نظر کیا ہوتی؟
جو انسان اپنے اوپر خود فرض کرتا ہے. تو حق معلوم یعنی معلوم ہے آپ نے کوئی کوانٹٹی مقرر کی ہے مثلا، تو ان کے مالوں میں حق ہے معلوم یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے، زکوٰۃ کا حکم یہاں کیسے آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اہل مکہ زکوٰۃ کے کانسیپٹ سے بالکل بے خبر نہیں تھے. اگر حج کا ان کو پتا تھا تو زکوٰۃ کا بھی معلوم تھا. سورۃ المومنون بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون. تو زکوٰۃ وہاں اگرچہ تزکیہ کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے لیکن زکوٰۃ بمعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. سورۃ مریم کی آیت 55. تو اگرچہ اہل مکہ کے لیے کوئی ایک معین صورت نہیں تھی زکوٰۃ دینے کی، لیکن کانسیپٹ موجود تھا کہ مال میں غریب کا حق ہے. اسی لیے وہ بتوں کے نام پر نظر نیاز چڑھاتے تھے نا، ایک مخصوص حق حصہ جو تھا انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوتا تھا. تو مقرر حصہ نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر مال نصاب کی حد تک پہنچ جائے. تو ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے معلوم، للسائل والمحروم، اور یہ حق کس کی طرف جاتا ہے؟ سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. سوالی کون ہے؟ جو خود مانگے. اب یہاں بھی مطالبے کے لیے سائل، اور محروم جو نہ مانگے. دونوں میں فرق ہو گیا. یعنی یہاں محروم بیسیکلی کس کا اپوزٹ ہے؟ سائل کا. ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، سوال کرنے والے کا بھی اور سوال نہ کرنے والے کا بھی، ضرورت مند کا. جو محروم ہے اس کے پاس نہیں ہے کچھ، ضروری نہیں کہ وہ مانگے. بعض لوگ کچھ نہیں مانگتے حالانکہ وہ شدید ضرورت مند ہوتے ہیں، تو دینے والوں کو انہیں بھی پہچاننا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا پسندیدہ ہے. سوال پسندیدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے سیدنا قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی اس کی ضمانت دی میں نے. پھر آپ کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں گے. پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قبیصہ، 3 لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. نمبر 1 وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ جا پڑے جس کا وہ اہل نہ ہو. کیسے؟ مثلا آپ نے کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، اب ضمانت کون بھرے گا؟ آپ ہی بھریں گے. اب یہ آپ کا تو قصور نہیں تھا، آپ نے تو کسی کی مدد کرنا چاہی تھی، وہ آپ ہی کو دغا دے گیا. اب آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ضمانت پوری کر سکیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اور کتنا سوال؟ جو ضمانت کو پورے کرنے کی حد تک کافی ہو. دوسرے وہ شخص، یعنی دوسرا کون سا شخص سوال کر سکتا ہے؟ جسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے. کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سب کچھ چوری ہو گیا، کچھ جل گیا، کسی بھی طرح تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تیسرے وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ، ان 3 آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، کسی اور کے لیے مانگنا حرام ہے. ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. نہیں سمجھ میں؟ کس کس کے لیے جائز ہے؟ جس پہ ضمانت پڑے اور وہ اس کے اہل نہ ہو، یعنی ادا نہ کر سکے. نمبر 2 اچانک کوئی آفت آ گئی، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا. اور نمبر 3 فاقے کی نوبت، اور فاقہ بھی ایسا کہ جس پہ اس کی برادری خاندان کے 3 لوگ گواہی دے کہ ہاں بھئی یہ بھوکوں مرتا ہے. اور باقی وہ شخص جس کے پاس ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے، تو ایسا شخص مانگ کے جو کچھ کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، کس کے لیے؟ مال بڑھانے کے لیے، یعنی اور اکٹھا کرنے کے لیے، وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کرتا ہے. اب وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کرے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم الدین کی. یوم الدین کون سا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کا دن.
قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو سچ مانتے ہیں، اور جو قیامت کے دن کو سچ مانتا ہو اس کے صدقہ خیرات دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے. تم ان لوگوں کی طرح خرچ نہ کرو جو ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پہ بالکل ایمان نہیں رکھتے. تو جو شخص آخرت کو سچ سمجھتا ہے وہ چھپا کے صدقہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اجر دنیا میں نہیں آخرت میں چاہتا ہے. ریاکار دنیا میں اجر چاہتا ہے، اس لیے دکھاتا ہے کہ سب دیکھیں اور مجھ سے خوش ہوں اور تعریف کریں میری. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. مشفق کا لفظ کس سے؟ شفق سے. اور شفق کون سا وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کا، غروب ہونے کا، جس میں اندھیرا اور روشنی آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں. تو ایسی رحمت، ایسی محبت جس میں ڈر بھی ہو تو وہ ملا جلا ہی نہیں، ایک امید اور خوف کے بیچ کی کیفیت، اس کے لیے لفظ آتا ہے. اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ کس قسم کا ڈرنا ہے؟ اس کی وضاحت بھی سورۃ المومنون میں آتی ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اللہ کے راستے میں دے کے بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون. اور ویسے اہل ایمان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے، یعنی امید ہوتی ہے لیکن خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور ایسا ہونا بھی چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی امن میں آ جائے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے. وہ کہہ دے کہ ہاں آج تو میں کامل ہو گیا اور آج تو میں جنت میں جانے کے قابل ہو گیا اور اب تو مجھے کوئی چیز کچھ نہیں نقصان دے سکتی. کوئی نہیں کہہ سکتا. ان عذاب ربہم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی امن میں رہے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ذرا آندھی تیز ہوتی تو آپ فوراً مسجد کی طرف دوڑتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی عذاب ہو جو آ کے پکڑ لے. اور اگر دیکھا جائے تو ہم سب ہائی رسک پہ. کیسے؟ دیکھیں ہم ہر وقت تو پھسل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت تو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مثال آتی ہے سورۃ البقرہ میں کہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جو انگوروں اور کھجوروں سے بھرا ہوا ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور بڑھاپا اس کو پہنچے اور بچے اس کے چھوٹے ہوں، اتنے میں ایک بگولا آئے اور سارا باغ جلا دے. یہ ہے ہائی رسک. ساری زندگی میں انسان نیکیاں کرتا رہے نا، کوئی پتہ نہیں کس وقت منہ سے کیا نکل جائے، ایک بگولا سب صفا کر جائے. کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ دشمن ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت بہکانے کو تیار ہے. شیطان ہر وقت ساتھ ہے نا، ہر وقت کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، کچھ نہ کچھ کروا رہا ہے. کیسے امن سے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہاں اب تو سب ٹھیک ہو گیا؟ وہ چین سے نہیں بیٹھتے تو ہم کیسے بیٹھ جائیں؟ وہ تو جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح اب بھی یہ میرا ساتھی بن جائے. وہ اپنے ساتھ اتنی بڑی مخلوق کو اکٹھا کرے. میں سوچتی ہوں کہ وہ ہر لمحے دعوت کا کام کرتا ہے اور ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ اچھا کوئی وقت ہوگا پھر دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں گے. وہ ہر وقت برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے. کسی نے دعویٰ کرنا سیکھنا تو اس سے سیکھے. نہ دن کو چین لیتا نہ رات کو خوابوں میں آ کے ستاتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ادھر ڈراتا ہے ادھر ڈراتا ہے. ان عذاب ربہم غیر مأمون. یہ دیکھیں کن کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہے؟ یہ مسلین کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون. ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہمیشہ صدقہ خیرات کرنے والے، چاہے زکوٰۃ ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ دیتے ہی رہتے ہیں. جو آخرت کی تصدیق کرتے اپنے عمل سے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا، کن کے رب؟ ان مسلین کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے کوئی بے خوف ہو جائے.
وہ دے کے بھی ڈرتے ہیں، وہ کام کر کے بھی خوف کھاتے ہیں، کبھی چین سے بیٹھ سکتے ہی نہیں مطمئن ہو کر کہ اب قرآن ختم ہو گیا، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھ لیا جان لیا سب کچھ نہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی بھی امن میں ہو، کوئی بھی بے خوف ہو۔ اللہ کے پیغمبر کبھی بے خوف ہو کے نہیں بیٹھے تھے، ہم کیسے بے خوف ہو جاتے ہیں بار بار؟ مطمئن پرسکون کہ گویا یہ باتیں ہمارے لیے نہیں، شاید کسی اور ہی کے لیے۔ یہاں ان لوگوں کو ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہاں یہ کہ انسان کچھ نہ کر کے بھی مطمئن رہے، بے فکر رہے؟ بے فکر زندگی گزارنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ کسی بھی نئی جگہ اگر آپ درس شروع کرتے ہیں تو عام طور پر چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو آغاز میں ہی لوگوں کو یہ سب تعلیمات دی گئی، تو اس میں ایک خود مسلمانوں کے اندر، نان مسلم چھوڑنے مسلمانوں کے اندر اتنا بے فکرہ پن ہے کہ جیسے کیا تم لوگ ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، اور وہ سمجھتے شاید یہ کوئی خود ہی باتیں کر رہا ہے، تو جب قرآن سامنے ہوتا ہے نا کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تو واقعی انسان ہلتا ہے۔ یہاں نماز کی بات ہو رہی، مسلین۔ دنیا میں تو کوئی ڈگری ایسی نہیں جس کے بعد ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ جو لوگ بھی دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے ہیں ان کی کوئی ڈگری آخری ڈگری نہیں ہوتی، وہ ایک کے بعد ایک کرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹریننگ لیتے چلے جاتے ہیں، وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہر سٹیپ آخری سٹیپ ہے، کافی بہت ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اب عبادات کے ساتھ معاملات اور عام روزمرہ زندگی کی دیگر چیزوں کو کمبائن کر دیا گیا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اللہ سے ڈرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی، حیادار ہوتے ہیں۔ فروج کا لفظ فرج کی جمع ہے اور حافظون حافظ کی جمع ہے، حفاظت کرنے والے، یعنی ننگے ہونے سے بھی بچنا اور زنا سے بچنا، دونوں طرف اشارہ ہے۔ حفاظت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی عریانی سے بچنا بھی اور حرام سے بچنا بھی، یعنی اس معاملے میں بھی وہ اپنی مرضی نہیں کرتے یا اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتے کہ جو جی میں آئے کریں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، جس کی تفصیل پیچھے سورۃ المؤمنون میں اور اس سے پیچھے النساء میں گزر چکی۔ اگرچہ یہ دوسری قسم جو ہے اب اس کا وجود نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم باقی ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں ہے ملامت کیے گئے، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ تعلق میں وہ ملامت نہیں کیے گئے، بلکہ جائز طریقے سے خواہش کا پورا کرنا بھی عبادت ہے، تو ایسے لوگ سزاوار نہیں، ملامت نہ کیے جائیں گے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پھر جو کوئی اس کے علاوہ کچھ چاہے، یعنی نکاح کے بغیر کوئی ایسا تعلق قائم کرے، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ دراصل حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے، اللہ کی حدیں توڑنے والے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات، امانت کی جمع، اور امانت کا تعلق صرف مالی امور سے نہیں ہے۔ انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی قوتیں، اللہ کی دی ہوئی قوتیں، صلاحیتیں، یہ سب بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہمارا وقت بھی امانت ہے، ہماری جوانی امانت ہے، ہمارے پاس جو علم ہے امانت ہے، جو طاقتیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب امانتیں ہیں، تو وہ اپنی امانتوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کو احتیاط سے اور صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں۔ وعہدہم، اور اپنے وعدوں کو، عہد کو، اور عہد بھی صرف بندوں سے کیا ہوا عہد نہیں،
بلکہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی. کب کیا تھا؟ عہد الست، جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا. تو وہ بھی ایک وعدہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا. اور اس کے بعد بندوں سے کوئی عہد کرنا یا کسی بھی نیکی بھلائی کے کام کی کوئی کمٹمنٹ کرنا. تو عہد کا لفظ جو ہے پرومس کے لیے بھی آتا ہے، اوتھ کے لیے بھی آتا ہے، کانٹریکٹ کے لیے بھی آتا ہے. آپ کہیں کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی بیعت کرتے ہیں. بیعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سودا. بیعت دو طرح کی ہوتی ہے نا. ایک بیعت کبریٰ جو بڑی بیعت ہے، جیسے کسی خلیفہ کی بیعت کرنا، اور ایک بیعت صغریٰ جو کسی بھی انسان کے ساتھ کسی کام کی کمٹمنٹ. یہ دونوں ہی عہد میں آتے. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں. تو یہ خریدنا بھی کیا؟ بیعت ہے. اور بیعت جو ہے وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. عہد بھی سنجیدگی کی بات ہوتی ہے، ایک سیریس ایشو ہے. کسی کو آپ اگر کوئی کام کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں، یس کر دیتے ہیں، میں کروں گا یہ کام، تو پھر عہد ہو جاتا ہے. اب اس عہد کی پاسداری ضروری ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. راعون راعی سے ہے. راعی کون ہوتا ہے؟ گڈریا، شیپرڈ. شیپرڈ جس طرح اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، کیا دیکھتا رہتا ہے؟ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھاگ نہ جائے، کوئی بیمار نہ پڑ جائے، کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو اسی طرح انسان اپنے امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتا ہے کہ شیطان جیسا بھیڑیا آ کر ہمیں بھلوا نہ دے، غلط جگہ نہ لگا دے. اب اگر ہماری قوت اور صلاحیت امانت ہے، مثلا اللہ نے اگر ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ ایک اچھے رائٹر ہیں اور آپ اس قوت کو استعمال کر رہے ہیں اللہ ہی کے خلاف، دین ہی کے خلاف. آپ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھا اللہ نے آپ کو ایک ذوق دیا ہے اور قوت دی ہے، ذہنی صلاحیت دی. اب آپ اس کو ایسے بیکار ادھر ادھر لکیریں مار کے تو وقت ضائع کریں؟ کیوں نہ اس کو کسی نیکی کے کام میں، دین کے کام میں لگائیں، کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں. کوئی بھی اسکل جو آپ کے پاس ہے، کوئی بھی صلاحیت جو آپ کے پاس ہے، بولنے کی قوت ہے، لکھنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، پڑھانے کی ہے، کسی کی خدمت کی ہے، کچھ بھی، کوئی مشین چلانی آتی ہے، کوئی گاڑی چلانی آتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس؟ امانتیں ہیں. ان کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کیئر کرنا، کہاں لگا رہا ہوں، آخرت کے فائدے میں یا آخرت کے نقصان میں؟ یہ دراصل دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. اپنا خود چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی. میرا وقت کہاں جا رہا ہے؟ بیکار تو نہیں کما رہے، یا بے فائدہ کام تو نہیں کر رہے، یا حرام کام تو نہیں کر رہے، یا غلط راستے پہ تو نہیں لگا رہے. اسی طرح جو ہم کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، ان کو نبھانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہم پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے اور بھی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پر. اور جب ہم کوئی چھوٹا موٹا بہانہ کر کے اس کو نبھاتے نہیں ہیں تو نقصان نسلوں کا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ باحیا اور حلال کی طرف جانے والے، اور دوسری طرف اپنی جسمانی قوتوں کی اور اپنے کو ملنے والی صلاحیتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں. اور امانت اور عہد کو ساتھ ساتھ اس لیے رکھا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، تو اس کو دینے کا، کسی کو جو اس نے کمٹمنٹ کیا وہ عہد ہے، چاہے اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا، تو اس کو نبھانا بھی ضروری ہے. والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بشہاداتہم، اپنی گواہیوں پر، قائمون، قائم رہنے والے ہیں، اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا قائم رہنے کا؟ یعنی حق پر قائم رہتے ہیں، صحیح گواہی دیتے ہیں، نہ اس کو بدلتے ہیں نہ چھپاتے ہیں.
شہادات میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے جو آپ نے دی ہے کبھی؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس پر قائم رہتے ہیں، قائم ہے اس پر، جمے ہوئے ہیں، استقامت ہے کہ اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہنما مانتے ہیں. پھر اسی طرح وہ لوگ جن کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ اس علم کے گواہ ہیں، انہیں اس علم کی گواہی دینی ہے اور وقتاً فوقتاً دیتے بھی رہتے ہیں. جن لوگوں کو حق سمجھ آتا ہے وہ اٹھ کے قبول کر لیتے ہیں اس کو. پھر اسی طرح عام لین دین میں جو بھی گواہی ہوتی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قائم کرو گواہی کو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہاں پڑھا؟ سورۃ طلاق میں. سورۃ النساء میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، خواہ اپنے خلاف کیوں نہ بات جاتی ہو تب بھی صحیح گواہی دو. سورۃ البقرہ 283 میں آتا ہے ولا تکتموا الشہادہ، گواہی مت چھپاؤ. ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ. سورۃ المائدہ میں آتا ہے ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. گواہی چھپانا کیا بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح جھوٹے گواہ نہیں بنتے. والذین لا یشہدون الزور. تو اگر شہادتین مراد ہو تو استقامت مانا ہوگا قائمون کا، اور اگر انسانوں کے معاملے میں کوئی گواہی دینا مطلوب ہو تو اس صورت میں درست گواہی دینا خواہ اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اور اسی طرح اللہ کی خاطر دینا اور جھوٹی گواہی سے بچنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. آغاز مسلین سے ہوا تھا اور اختتام بھی ان صفات کا صلاتی پر ہو رہا ہے. اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور خصوصاً نماز وسطی کی. کیا حفاظت کرو؟ سب سے پہلے تو اوقات کی پابندی، پھر ارکان، سنن، مستحبات جو بھی اس میں ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت. اور پھر یہ ہے کہ نماز کی ویسے بھی حفاظت کے اسے ایسے کام نہ کیے جائیں نماز ادا کرنے کے بعد کہ جو اس کو ضائع کر دیں. یعنی نمازیں سنبھالنے کی ضرورت ہے، نماز بدنام نہ ہونے پائے. اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. اول آخر نماز کا ذکر، بیچ میں سارا اخلاق اور کردار اور معاملات، اور یہ سب کچھ ہو تو نماز کی حفاظت ہوتی. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو جزو و فضو اور جزا فضا اور منو اور حلو کی بات ہے. تو جو نماز کی پابندی اور حفاظت کرتا ہو اس کے اندر پھر یہ جزا فضا اور تنگ دلی اور شح اور خیر سے روکنا اور بد اخلاقی کی یہ جذبات نہیں پائے جاتے اس کے اندر. اللہ کا ذکر دلوں کو وسعت بخشتا ہے. ایسے لوگوں کو ملے گا کیا؟ کیونکہ انسان جب اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو کوئی ریوارڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی اہل مدینہ سے، انصار سے، بیعت عقبہ، تو آپ پڑھ چکے ہیں تجلیات نبوت میں کہ جس میں آتا نا کہ آپ نے ان سے جب بیعت لی تو انہوں نے بیعت کس پر لی تھی؟ یعنی جان مال ہر چیز دے کر آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ نے بدلے میں کیا بتایا تھا ان کو؟ جنت. تو انہوں نے کہا کہ اگر جنت ہے تو آج کے بعد ہم پھر اس سے پھریں گے نہیں، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ جو تھا وہ ایک سب سے زیادہ خطرناک بستی بن گیا تھا، جس پہ ہر وقت یلغار ہوتی تھی اور ہر وقت جنگیں اور ہر وقت چلو جنگ پہ اور ایک اور جنگ مسلط ہو رہی ہے اور ادھر سے مشکل ادھر سے مشکل. یعنی 10 سال ایک انتہائی تکلیف دہ وقت تھا مدینہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے. اگر ان لوگوں کو اس بیعت میں، اس عہد میں جنت کی بشارت نہ ملی ہوتی وہ اپنے عہد پہ قائم نہ رہتے، پھر جاتے. جنت سے کم کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر انسان اتنے رسک لینے کو تیار ہو جائے، اتنے نقصان اپنے کرے
گھر بار فصلیں مکان تجارت، کون سی چیز تھی جس میں وہ آزمائے نہیں گئے تھے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا چھوڑنے کو سوچتے ہیں؟ کورس، پڑھنے والے پڑھنا اور پڑھانے والے پڑھانا. انتہائی افسوسناک چیز ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ بیچاری ہماری بہن تھی، ان کے بیٹے کو کچھ مشکل پیش آ گئی. اب ان کے شوہر نے کہا بس تم نے الہدا نہیں جانا. میں نے کہا الہدا کا اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. آج اور بھی زیادہ امتحان ہو گیا ہمارا، کیونکہ آج ہم اس بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ساری مشکلیں بس دین کا نام لینے سے آتی ہیں. کسی طرح بھی دین سے ایسوسیشن ہے تو بس اب آپ کے اوپر جو بھی مشکل آئی ہے، چاہے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی دور پار کا بھی اگر تعلق نہیں نا ہمارے کسی مسئلے، اس کو دین سے جا کے جوڑتے ہیں. شادی نہیں ہے تو دین کا ہی قصور ہے، کاروبار نہیں تو دین کا ہی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری آ گئی تو یہ دین میں جاتے ہو نا تم، اس وجہ سے یہ تمہارے ساتھ ہوا. ہر دنیا آخرت کی کوئی مشکل پڑی تو تانا دین کا ملا. اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی نعمت، اور ہم نے اس کو صرف تانوں کے لیے رکھ چھوڑا. حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر. یہ تو لیسٹ چیز ہونی چاہیے جس کے بارے میں کوئی سوچے کہ دین کی وجہ سے یہ ہوا، اور سعادت نہیں اگر دین ہی کی وجہ سے کچھ ہو بھی جائے تو. اس سے بڑی اور کیا چیز ہے جس کے لیے کچھ قربانی دیں گے آپ؟ ہے کوئی اور چیز؟ تو اولاد ہے یا شوہر ہے یا مال ہے یا جاب ہے یا عزت ہے، کیا اور چیز؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی سی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں بس یہ جلدی سے یہ چھوڑ دو کیونکہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوگا، اس پہ ہمارا وقت لگ گیا، اس پہ ہماری صحت چلی گئی، اس پہ ہمارا مال چلا گیا، اس پہ یہ بھی لگ گئی. سوچے کس پہ احسان ہے؟ اپنے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہم نے، سارا کچھ خود ہی کو جا کے ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، صرف اتنا کہنا کو مان لیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، وہ تمہارے زبانی قول پہ ہم راضی ہو جائیں گے اور تم کو آزما کے نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنے سچے ہو. تو ڈرنا چاہیے ہمیں اس بات سے کہ ہم کسی بھی مشکل کو دین سے جوڑیں، اور کہ چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کورس کر رہے ہیں نا تم، اور یہ تمہارا وقت لگ رہا ہے نا، اس وجہ سے یہ ہوا. کوئی ناراض ہو تو وہ بھی اس وجہ سے، کوئی بیمار ہو تو وہ بھی اس وجہ سے. تو ہر چیز کا بس قصوروار یہی قرار دیتے ہیں، نام دین کا بدنام کر دیتے ہیں. کسی کا گھر ٹوٹے تو وہ بھی دین کی وجہ سے، کسی کو کوئی ڈانٹ پڑی تو وہ بھی دین کی وجہ سے. حالانکہ مسائل پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، اگر زیادہ بیمار ہو گئے کورس کرتے ہیں تو یہ دیکھا کورس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے. یہ کس قسم کا اخلاق ہے کہ دین کے راستے میں اگر چلتے ہوئے چھوٹی موٹی اونچ نیچ، کیا اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آ سکتی تھی. کیا اور لوگوں کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی؟ کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا؟ کیوں اجر گنواتے ہیں؟ اور یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، کرو ذکر اس کا تاکہ جو کیا وہ کیا کرا پار ہو جائے، کچھ نہ حاصل ہو اس کے بعد. ایک انصار مدینہ کو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سنایا گیا ان کو، کیونکہ سعد بن عبادہ پہ وہ بیعت کرنے لگے تھے، یعنی کہ ان کو انصار میں سے ان کو لیڈر بنا کے، تو آپ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوں گے. تو وہ پیچھے ہٹ گئے، سب کچھ دے کے اپنی وہ ریاست، اپنے گھر بار، بچے بیوی، مال، اسباب، زراعت، ہر چیز داؤ پہ لگا کے جب دنیا کی عمارت کا وقت آیا پیچھے ہٹ گئے. اور انہوں نے کچھ برا نہیں منایا کہ ہمیں کیوں نہیں یہ عمارت ملی، ہمیں کیوں نہیں یہ خلافت ملی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کام میں واقعی پھر کچھ کر جاتے ہیں. تو نیکی کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے مگر اس کی حفاظت، یہ جو بار بار یہاں نگہداشت اور راعون اور یحافظون اور یہ ذکر آ رہا ہے، اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کا بڑا سا کام کر لیتا ہے اور شیطان کے پھیر میں آ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے، سارا باغ جلا کے رکھ دیتا ہے اپنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. یہ ہے صلہ ان کا، ایسے لوگ جنتوں میں، باغوں میں عزت سے رکھے جائیں گے. مکرمون، اکرام دیے جائیں گے، ان کو عزت دی جائے گی وہاں پر.
جو اللہ کی خاطر دنیا میں ذلیل ہوئے، قیامت کے دن اللہ ان کو عزت دے گا. اور اکرام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو نفع پہنچانا. ہمارے یہاں تو عزت کا ایک کانسیپٹ یہ ہے نا کہ بس صرف چاپلوسی کسی کے سامنے کر دو، یہ بڑی عزت ہو رہی ہے. نہیں، یہاں مکرمون میں ریوارڈ بھی شامل ہے. احترام تو ہے ہی، ریوارڈ بھی، کیونکہ کرم میں نفع پہنچانے کا معنی بھی آتا ہے. قرآن کریم جو ہے اس میں صرف محترم قرآن نہیں بلکہ مفید قرآن بھی ہے، یعنی بہت فائدہ مند، بابرکت، خیر والی کتاب. تو جنت میں مکرمون جب عزت دیے جائیں گے تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی سبکی اور کوئی خفت اور کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دین کو عزت دی تھی نا، دین کے نام کی لاج رکھی تھی. دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل پیش بھی آئی تو صبرن جمیلہ سے اس طرح اس کو لیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تکلیف دین کے راستے میں آئی ہے. اور اگر بار بار انسان اس چیزوں کو بچار کرتا رہے اور ذکر کرتا رہے تو سب گوانے والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے دین کو عزت دینے والے کل قیامت کے دن جنت میں عزت دیے جائیں گے، مقام اور مرتبہ دیے جائیں گے، احترام سے رکھے جائیں گے، طرح طرح کے ان کو جزا ملے گی. اولئک فی جنات مکرمون. اب دیکھیں کہ مہمان کی عزت کیا ہوتی ہے. فلیکرم ضیفہ، اس سے آپ اس کانسیپٹ کو اور سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، جنت کیا ہے؟ غفور الرحیم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عزت کا مقام ہے اس کے مہمانوں کے لیے. تو دنیا میں مہمان کا اکرام جب ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان کے اکرام میں حدیث میں آتا ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے اسے چاہیے کہ مہمان کو عزت دے. اچھا، جب آپ اس کو عزت دیتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ گھر صاف کرتے ہیں، خاص اس کے آنے پہ گھر صاف کرتے ہیں، اس کا کمرہ اچھی طرح صاف کرتے ہیں جہاں اس کو رکھنا ہے، بہتر جگہ دیتے ہیں اس کو سونے کے لیے، بہتر چیز دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو اسی طرح جنتوں میں بھی جب یہ متقی لے جائے جائیں گے تو رہنے کی بھی جگہ بہترین اور کھانے کے لیے بھی سب کچھ بہترین، اور جو ان سے ٹریٹمنٹ ہوگی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سب میں عزت، احترام اور نفع رسانی کا پہلو شامل ہے. یعنی انتہائی اعلیٰ معاملہ ہوگا، اعلیٰ درجے کا. جیسے ایئر لائنز ہوتی ہے نا، تو جب اتر رہے ہوتے ہیں لمبے سفر سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع دیں، امید ہے آئندہ بھی خدمت کا موقع دیں گے. تو میں سوچتی ہوں یہ کس قدر دھوکہ ہے. ٹکٹ تو ہم نے خود خریدی اور یہ اس کو خدمت کا موقع کہہ رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ کئی ایئر لائن پہ آپ جاتے ہیں تو بالکل صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، اور کئی پہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو بہرحال ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو ان کا معاملہ ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. جنت میں جتنا بہترین جو دین کو عزت دے کے جائے گا اس کو اتنی بہترین اعلیٰ درجے کی، جیسے جہاز میں جو بزنس کلاس ہوتی ہے اس میں معاملہ اور طرح ہوتا ہے اور اکانومی میں اور طرح ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح وہاں بھی درجے مختلف ہوں گے. فما للذین کفروا، پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. یہ جو لی ہے نا، یہ صرف کتابت کی وجہ سے الگ ہے، ورنہ اگر ہم آج کل لکھیں تو لام کو لام سے ملا کے لکھیں گے. یہ قرآن کی کتابت کے بارے میں آپ نے علوم القرآن میں پڑھا نا کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. یہ قرآنی رسم الخط کی وجہ سے لام نیچے الگ لکھا ہوا ہے، اس کو مال نہ پڑیے پیسوں کے معنی میں. فما للذین، یہ اصل میں تھا للذین. فما للذین کفروا، بس کیا ہے کافروں کو. قبلک، آپ کی طرف، آپ کی جانب. قبلہ ہوتا نا ڈائریکشن. مہطعین، سر اٹھائے دوڑے آ رہے ہیں. مہطعین کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. ہتع، تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رخ کر کے دوڑتے ہوئے، اپنی نگاہ کو اس پہ جمائے ہوئے آنا، کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن مجید سناتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے، تو عام طور پر کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے تھے. یہ مکی صورت ہے. کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے اور لوگوں کو قرآن سناتے. جو ہی آپ کچھ بتانے لگتے تو کافر ادھر ادھر سے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے اور آ کے کیا کرتے؟ شور مچاتے. وہ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن
والغو فی، شور مچاؤ، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی ہنستے، کبھی ایک دوسرے کو اشارے کرتے احمقوں کی طرح. جسے جاہل لوگ جن کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو عام طور پر نصیحت کرنے والے ہی کا مذاق اڑانے شروع کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ جو تھے وہ جل بھن جاتے، یعنی مختلف طرح کے ریئیکشن ہوتے تھے نا ان لوگوں کے. فرمایا فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کو کیا ہے کہ وہ تمہاری طرف ایسے منہ اٹھا کے دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. جو ہی آپ نصیحت کرنے لگتے ہیں تو یہ بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آنے لگتے ہیں. عزینا، ٹولوں کی شکل میں. عزین جو ہے عزت ان کی جمع ہے، یعنی گروہ در گروہ، ایک ٹولی ادھر سے بھاگتی چلی آ رہی. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے بعض اوقات کوئی شخص کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاص قسم کا جیسے کوئی شو ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، چلو 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 بھاگو، دیکھو دیکھو وہ کیا، وہ دیکھو پھر آ گیا، کھڑا ہو گیا، وہ دیکھو سنا رہا ہے، آؤ چلیں. یعنی ایک دوسرے کو بلا کے اکٹھا کر کے تو بھیڑ کر دیتے تھے آپ کے پاس آ کے، اور آ کے ہنستے مذاق اڑاتے. تھوڑی دیر سوچیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے، آپ کہیں کھڑے ہو کر کچھ بتا رہے ہوں اور اسی طرح لوگ ٹھٹھے اڑانے کے لیے گروہ در گروہ آپ کے پاس آ جائیں. تو اس سین پر اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. اور پیچھے کیا تھا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. تو کیا کرتے تھے، کچھ لوگ آ کے ویسے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن گھورنا شروع کر دیتے، گویا اپنی نگاہوں سے اکھیڑ دیں گے آپ کو، ہلا دیں گے آپ کو. یعنی کوئی بار ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ آپ کو ستائے نہ، ہر طریقے سے ستایا، بول کے بھی اور ہنس کے بھی اور شور مچا کے بھی اور نگاہوں سے بھی. تو یہاں اختتام صورت پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. فرمایا ایطمع کل امرئ منہم، کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص، ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کیا کس چیز کا زوم ہے انہیں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی اصل کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اصل میں اہل مکہ یہ سب کیوں کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، پیغمبر کو حقیر سمجھتے تھے. آپ کس پہ ہنستے ہیں، کس کی بات پہ ہنستے ہیں، کس کو دبانا چاہتے ہیں جس کی آپ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی. تو اس میں بھی داعی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بسا اوقات آپ کسی ایسی جگہ پر اللہ کی بات سنائیں گے کہ جہاں لوگ آپ کو حقیر سمجھیں، بے وقوف سمجھیں، آپ پہ ہنسیں اور آپ کو ہر طرح کے ہتھ کنڈے سے ستائیں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. تو ایسے موقع پر انسان کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیا سوچنا چاہیے کہ انسان کی اصل کیا ہے، چیز کیا ہے. قرآن کہتا ہے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور سورۃ الانسان میں آتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اور ایک اور جگہ پر مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ آتا ہے، حقیر پانی سے انسان بنا ہے. اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کس سے بنے. ان کو پتا ہے جس چیز سے یہ بنے، اپنی اصلیت پہ تو غور کریں، کس بات کا ناز ہے انہیں، کس بات کا مان ہے. فلا، پس نہیں، لا زائدہ یہاں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں میں. بہت سارے مشرق، جی ہاں، ہر روز سورج ایک الگ زاویے سے نکلتا ہے، الگ جگہ غروب ہوتا ہے، تو مشرق بھی بہت اور مغرب بھی بہت. انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، یعنی مشرق و مغرب ہمارے ہیں، تو جو چیز مشرق و مغرب کے بیچ میں اس پہ بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے. علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر کو بدل دیں، یعنی ان کو لے جائیں اور ان کی جگہ بہتر لے آئیں. یعنی تم اپنی ہستی کو یاد رکھو، دیکھو تو صحیح ہوتا ہے کیا، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. تم اگر پیغمبر کو صحیح طور پر جواب نہیں دے رہے تو اللہ کسی اور مخلوق کو لے آئے گا.
وما نحن بمسبوقین، اور واقعی اللہ نے اہل مدینہ سے بہترین لوگ بدل دیے نا، یعنی اہل مدینہ کی شکل میں مکہ والوں سے بہتر لوگ آپ کو دے دیے جنہوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور لبیک کہا. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے، پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس سے. فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. یخوضوا ویلعبوا، بحثیں کریں، کھیلیں کودیں. یخوضوا، خوض کہتے ہیں گہرے پانی میں اترنے، یعنی مشغول رہیں. ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، یعنی دنیا کے شغل میں لگے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن کا سامنا کریں. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث جدث کی جمع، ایسی قبر جس کا نشان مٹ گیا ہو. پرانی قبروں میں سے نکلیں گے، سراعا، تیز دوڑتے ہوئے. سریع کی جمع فعیل کے وزن پر. کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، طرف استھانوں کے. یوفزون، وہ دوڑ رہے ہوں. نصب کا لفظ جو ہے یہ بہت گہرا لفظ ہے. نصب نصب کرنے سے، اور نصب کہتے ہیں ٹارگٹ کو، گولز، گولز ان لائف. اور بتوں کے استھان کو بھی کہتے ہیں جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے. اور نشان، نشان کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، جو دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف کوئی دوڑتا ہے. جو ریسز ہوتی ہیں نا، تو ریس کے لیے کوئی نشان لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں تک دوڑنا ہے، فنیشنگ لائن جو ہوتی. اور پھر وہ اگر پلٹنا بھی ہو تو کوئی بھی اس سے آگے نہیں جائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہاں تک جا کے فوراً وہاں سے واپس. یا اگر ایسی دوڑ ہو کہ بیچ بیچ میں نشان لگائے ہو کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تو وہ جو کچھ نصب کیا ہوتا ہے، نصب کرنا ہوتا ہے گاڑا ہوا ہونا. تو یہ جو انسان کا گول ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے، مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد ہوتا ہے، ٹھکا ہوا ہوتا ہے. یہ آیت پڑھ کے تو مجھے سڑکوں کے اوپر لمبی گاڑیوں کی قطاریں میرے امیجنیشن میں آ جاتی ہیں. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کے اس طرح دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف جیسے آج وہ اپنے اپنے گولز کی طرف اور اپنے اپنے استھانوں کی طرف اور کاموں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جسٹ بہت ارلی مارننگ جو ہوتی ہے نا، جیسے رات کا پچھلا حصہ، تو سڑکوں پہ بھی تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے. جو ہی ذرا سویر ہوتی، ایک کے بعد ایک لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گاڑیاں نکل آتی ہیں، ہر موڑ پہ کچھ اور ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور ساری دنیا سڑکوں پہ آ جاتی ہے. یہ لگتا ہے گھونسلوں میں سے نکل کے سارے پرے کے پرے لوگوں کے باہر نکل آئے. یہ روز سین دیکھتے ہیں ہم. قیامت کے دن بھی لوگ وہ قبروں سے، اپنی سوئی ہوئی گھروں سے، نیچے سے، زمین سے نکل کے تیز تیز اٹھ کے میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، سب دوڑ رہے ہوں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، سراعا، سپیڈ سے، سپیڈ. ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں ہوتا ہے. اور کیا چاہتا ہے، چاہے ٹول ٹیکس دینا پڑے، سپیڈ وے پہ جاؤ، ہائی وے پہ جاؤ، ایسے رستے سے جاؤ جو ایکسپریس. اس دن بھی سارے کے سارے تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے. سریع کس کے وزن پر ہوتا ہے، فعیل کے، اور فعیل مبالغے کا ہے. تیز تیز نکل کے جا رہے ہوں گے، اور ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ صبح صبح لوگ بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے نا. اہل عرب کا طریقہ کیا تھا، صبح اٹھتے ہی فوراً سب سے پہلے مندر، بتوں کے نام چڑھاوا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین کو مانتے ہیں تو وہ ہم سے بھی پہلے اٹھ کے سویرے جاتے ہیں وہاں. یہ کہتی کہ ان کی پڑوسن نے 4 گھر چھوڑ کر وہ صبح 3:30 بجے اٹھتی پوجا کے لیے، اور شام 7 بجے سو جاتے.
تو اللہ تعالیٰ نے روزمرہ زندگی سے مثال دی کہ جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں یہاں دنیا میں، اور پھر یہ ہے کہ صرف صبح نہیں بلکہ جب کوئی مشکل پیش ہے، کوئی بیمار ہے تو چڑھاوا چڑھانے جا رہے ہیں، کوئی خوشی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی کچھ ہے، تو ان کی دوڑ یہ بالکل وہی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. تو جس طرح ڈیڈیکیٹڈلی یہ دوڑ دوڑ کے بتوں کی طرف جاتے ہیں آج، کل قیامت کے دن کوئی بتوں کی طرف نہیں جائے گا، اس وقت سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہوں گے. اور یوفزون کا لفظ ہے وفظ سے، واو فا ضاد. سورۃ القمر میں بھی آتا نا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر. خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. رہق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا دوسری چیز پر زبردستی چھا جانا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا دن. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب سارے لوگ سور پھونکنے کے اوپر جدھر سے آواز آ رہی ہوگی ادھر ہی کو دوڑنا شروع کر دیں گے، اسی طرف بھاگتے چلے جائیں گے. جیسے آج تم دنیا میں اپنی محبوب ترین چیزوں کی طرف ہوتا، ایک کے بعد ایک سویرے دوڑ رہا ہوتا نا، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، لیکن اس دوڑ میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک اور دن بھی دوڑ ہے، اس دوڑ کی تیاری کریں. اصل میں وہ جو آواز ہوگی الی شیء نکر، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور خود کہیں کہ ھذا یوم عسر، بہت مشکل دن ہے. تو وہ جو آفت ہر طرف پھیلی بھی ہوگی، اس سے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ کوئی قبر سے نکل کے دوڑ رہا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی قبرستان کو امیجن کر کے سوچیں کہ یوں قبریں پھٹے اور لوگ اس میں سے اچھل اچھل کے نکلنا شروع کر دیں جیسے ٹڈیاں اچھل رہی ہوں. کس قدر وحشت آمیز منظر، لیکن اس سے بڑی وحشت سور کی ہوگی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of words to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.